تو ایک تو ہمیں ٹائٹل دیتے ہیں رافضی، یہ ٹائٹل فرعون نے بھی دیا تھا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو، ارفستم، تم نے چھوڑ دیا۔ ایک ہمیں ٹائٹل دیتے ہیں بوئی، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بوئی کیوں کہتے ہیں، ہمیں ایشیوں کو بھی نہیں پتا۔ وہابیوں کی آپ جائیں تو کہتے ہیں بوئی، اولئک الرافضہ والبوئی والصفوی، یہ رافضی، یہ بوئی، یہ صفوی۔ آپ کہیں گے رافضی سمجھ میں آ گیا، بوئی اور صفوی کیا ہے؟ یہ بوئی کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں ایک مملکت بنی تھی شمال ایران میں، ایران ہمیشہ مرکز رہا ہے اہل بیت کا۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگوں کی وجہ سے لوگ ہمارے علماء مراجع یا ایران یا انقلاب کی مخالفت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ان کی نہ کریں آپ، وہ ہمارا مرکز تھا، مرکز رہے گا، امام زمان کے ظہور کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ بعض جوہلا شدت پسندوں کی وجہ سے علماء مراجع یا ایران کی نہیں کریں مخالفت، وہ شیعوں کا مرکز تھا اور امام زمان کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ بوئی کون تھے؟ آل بویا ایک حکومت تھی جس کو ایک تلفظ کہتے ہیں بوئے، لیکن عام طور پہ کہتے ہیں بویا۔ یہ حکومت بنی تھی تبرستان میں، تبرستان کہتے ہیں شمال ایران میں۔ یہ شیعہ اثنا عشریوں نے پاور حاصل کر لی تھی۔ کتنی پاور حاصل کی تھی؟ اتنی پاور حاصل کی تھی کہ عباسیوں کی حکومت میں 359 میں تقریباً بغداد کو لے لیا تھا۔ حکومت چل رہی تھی عباسیوں کی، لیکن بغداد کی پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے پہلے ہی 359 میں انہوں نے پہلا آفیشلی، یہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے عزاداری کی، دیکھیں مغالطہ کہاں ہوتا ہے، ممکن ہے ہماری چیز کو بھی کوئی ریکارڈ کر لے، کہتے ہیں جی عزاداری اور یہ حسین کا ذکر جو ہے نا یہ بدعت ہے بوئی کی، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسے خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عزاداری نہیں شروع کی تھی، ان میں سے تھے اسدالدولہ دیلمی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے بغداد کو کیپچر کرتے ہی، پاور میں آتے ہی پہلا آفیشلی حکم صادر کیا تھا کہ عاشور کے دن چھٹی ہوگی، لوگ گھروں سے یا حسین کہتے ہوئے باہر آئیں گے، کھانا پینا ہم روڈوں پہ دیں گے، عورتیں گھروں سے باہر نکلیں پردے میں سیاہ لباس میں، مرد سیاہ لباس میں نکلیں، سیاہ پرچم لہرائے جائیں، سیاہ گھروں کو سیاہ کیا جائے، سیاہ چادریں لہرائیں، عزاداری ہو۔ یہ آفیشلی عزاداری نہیں تھی پہلے، یہ حکومتی اعتبار سے روڈوں پر آ کر بڑے پیمانے پر تعطیل کی صورت میں پہلی عزاداری تھی کہ جس کو منعقد کیا تھا اسدالدولہ دیلمی نے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اور زیادہ بڑھایا تھا صفویوں نے، جو ہمیں تیسرا ٹائٹل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صفویون، یہ صفوی۔ پھر ہمیں ایک گالی کے طور پہ کہتے ہیں یہ مجلسی کا فرقہ، یہ مجلسی کا دین، کیونکہ انہی صفویوں کے دور میں، یہ صفوی آپ جانتے ہیں کیسے تھے؟ یہ ایسے تھے خصوصاً علامہ مجلسی کے دور میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تخت و تاج یہ آپ کا ہے، کیونکہ غیبت کے زمانے میں آپ اس کے وارث ہیں، آپ جس کو چاہے معین۔ تو علامہ مجلسی اور شیخ بہائی یہ فرماتے تھے کہ ہم آپ کو معین کریں۔ یہ دربار میں نہیں تھے، دربار ان کے قدموں میں تھا، یہ فرق ہے۔ اس میں ڈاکٹر شریعتی بھی غلطی کر گئے، ڈاکٹر شریعتی کا بھی اعتراض تھا کہ دربار جاتے تھے، نہیں، دربار ان کے قدموں میں تھا۔ بادشاہ کے یہ موتی نہیں تھے، بادشاہ کو پاور جو ملتی تھی وہ ملتی تھی علامہ مجلسی جیسوں کے ذریعے سے، بادشاہ کو پاور ملی تھی شیخ بہائی جیسوں کے ذریعے سے۔ ان کی اتنی خدمات تھیں عزاداری کی وجہ سے کہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے بوئی، آج ہمیں کہا جا رہا ہے صفوی، آج یہ کہا جاتا ہے کہ شیعت کو بنایا ہے کس نے؟ بویا نے، آل بویا نے۔ شیعت کو بنایا ہے کس نے؟ صفویوں نے۔ شیعت کو بنایا ہے کس نے؟ مجلسی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی خدمات اتنی ہیں، اتنی خدمات ہیں، بالکل ویسی جیسے کہ آج امام خمینی سے کی توہین کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کے سامنے تشیع کا جلوہ پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ گالیاں دی جاتی ہیں انہیں۔ آج آغا سستانی کو گالیاں دی جاتی ہیں عرب دنیا میں، آپ کو تعجب ہوگا، سب سے زیادہ ان کو دی جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی پلاننگ تھی ان دہشت گردوں کی، خبیثوں کی، اس پر پانی پھیر دیا تھا کس نے؟ ایک ہمارے بزرگ مرجے کے ایک جملے نے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ یا تو کہہ لیں شہادت حضرت امام حسین کے، یا کہہ دیں عزاداری مظلومیت اسیری حضرت زینب کے۔ گو کہ ٹائم آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا اور نہیں ہوگا انشاءاللہ کل سے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایام ہیں امام جناب سیدہ کی مظلومیت کی۔ یہ جو تیر لگا جناب علی اصغر کے، یہ ان کے نہیں لگا، ان کے بعد میں لگا، پہلے جناب سیدہ کے کلیجے میں لگا۔ یہ جو تعزیانے پڑے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے، یہ ان کے بعد میں لگے، پہلے جناب سیدہ کے لگے۔ یہ جو گلے میں توق تھا یہ امام زین العابدین کے بعد، یہ جو کیلیں چبھ رہی تھیں یہ جناب سیدہ کے چبھ رہی تھیں۔ یہ جو جسم زخمی تھا جناب سیدہ کا جسم زخمی تھا۔ یہ جو تماچے پڑے جناب سکینہ یا جناب رقیہ کے، یہ جناب سیدہ کے پڑے۔ جو دربار میں ایک شقی نے کہا یا امیر المؤمنین حبلی هذه الجاریہ، کہ اے امیر المؤمنین یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے، یہ جملہ امام حسین کی بیٹی کے لیے نہیں تھا، یہ جملہ رسول اللہ کی بیٹی، یہ توہین رسالت ہو رہی تھی۔ اجرکم اللہ،
کربلا ہو گئی اس وقت کہ جب فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان تھی۔ میں ہمیشہ پہلے دن جو ہے وہاں جناب سیدہ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس گھر کا گھراؤ ہوا وہ جانتے ہیں کون سا گھر تھا؟ وہ گھر تھا جس دروازے پہ آ کے رسول اللہ آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر داخل ہو جاتے تھے، نہ سلام کرتے تھے، جب تک جواب نہ آ جائے اندر نہیں جاتے تھے، جبکہ اجازت تھی ان کو، کوئی محرم نہ محرم کا مسئلہ نہیں تھا، بیٹی کا گھر تھا۔ یہ وہ گھر تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں جہاں سے نکلتے تھے اس گھر سے نکلتے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جب سفر سے آتے تھے تو پہلے اس گھر میں جاتے تھے، لیکن اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس گھر کا محاصرہ ہوا وہ یہ گھر۔ اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے کسی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تو وہ اس گھر کے مکینوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی پر تعزیانہ پڑا تو اس گھر کے مکین پہ پڑا۔ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی کی اولاد کا قتل ہوا تو اس گھر کے میں رہنے والی کی اولاد کا قتل ہوا، یعنی جناب محسن کا۔ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کہیں سے گریے کی آواز آواز بلند ہوئی تو وہ اس گھر سے بلند ہوئی۔ یہ گھر کس کا تھا؟ یہ گھر بضعۃ الرسول کا تھا، یہ گھر ریحانۃ الرسول کا تھا، یہ گھر تھا کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا روحی التی بین جنبیہ، یہ وہ میری روح ہے جو دو میری پسلیوں کے درمیان ہے۔ جس وقت جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں تو وہ رسول اللہ کی روح کو پیس کے رکھ دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ وہی گھر کے جس گھر پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے، جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، آج اسی گھر پہ کھڑے ہو کے ایک شقی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا۔ تصور کریں کہ بابا پہ کیا گزری ہوگی، رسول اللہ پہ کیا گزری ہو۔ وہ رسول کے جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے، معراج کی جب یاد آتی تھی جناب سیدہ کی کبھی بالوں کو سونگتے تھے، جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے قدموں کے نیچے اپنے ابا کو بچھا دیتے تھے، اپنی جگہ ان کو دے دیتے تھے، اور روایتوں میں نقل ہوا جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے قام الیہا، کہ دوڑ کے ان کی جانب جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ذات ہے کہ یاد رکھیں کہ جس کے لیے رسول اللہ کو معراج پہ بلایا گیا اور جناب سیدہ کا نور دیا گیا۔ فاطمہ کی خلقت وہ خلقت ہے کہ کائنات میں کسی کی ایسی خلقت نہیں ہوئی کہ کسی کے باپ کو معراج پہ بلا کے تحفہ دیا ہو۔ یہ فقط معراج پہ اشرف الانبیاء کو بلا کر ایک تحفہ دیا گیا، وہ تحفہ تھا فاطمہ کا۔ لیکن آج وہی فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان جب جناب سیدہ نے پکارا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ہکذا یفعل ببنتک بحبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ جملے ختم نہ ہوئے، دل یہ کہتا ہے کہ اب رسول اللہ کو کیوں نہ پکارا۔ دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے شاید یہ سوچا ہو کہ اب جو جملہ کہنے والی ہوں شاید میرے باپ کی روح اور زیادہ تڑپ جائے۔ اب جو جملہ کہا تو جناب فضہ کو پکارا یا فضہ خذینی لقد قتل من فی احشایا من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نہیں فلاغر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وصیت فرمائی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین کون؟ فاتح خیبر و بدر و حنین، کہ جس کے لیے لا فتح اللہ علی کی ندا بلند ہوئی، ان کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ فاطمہ کے زخم پہ نگاہ پڑ گئی۔ اسد اللہ غالب علی کل غالب کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، یا وجہ زخم پہ نگاہ پڑ گئی یا نیل پہ نگاہ پڑ گئی۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ علی نے ندا دی، حسن و حسین کو پکارا، یا اے حسن اے حسین، اے زینب اور ام کلثوم آؤ اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یدہا، کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، و ضمتہما الی صدرہا، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو، یا علی ارفعہما عن صدرہا، کہ اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد اب کیا ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ کو حسن و حسین کے اس عمل نے رلا دیا۔ ہاں مومنو، آج تو علی نے بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دیا، لیکن ایک میں جملہ عرض کروں کہ جب فاطمہ کو لیا تھا
تو صحیح و سالم لیا تھا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ نکاح کے بعد جناب سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، لیکن جب جناب سیدہ کو علی نے دفن کیا، آپ جانتے کیا ہوا؟ علی پہ کیا گزری ہوگی؟ بس مصائب ختم ہو گئے۔ روایتوں میں نقل ہوا جب علی فاطمہ کو دفن کرنے لگے تو قبر میں سے رسول اللہ کے جو ہاتھ نکلے، کر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا۔ آج علی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے جسم کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ آج علی نے حسن حسین کو سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کربلا کے میدان میں زینب اور ام کلثوم کو اور سکینہ کو جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔